اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کا دن سب کو مبارک ہو، سلامتی والا دن ہے، سب پر سلامتی ہو، اور آج کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک کی دعائیں قبول فرمائے اور ہر ایک کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے، حدیث پاک میں مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469 469 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذا جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إذاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانتیں برباد کی جانے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کی، امانت کی بربادی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہر کام اس کے نااہل کی طرف سونپا جانے لگے گا تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ ناظرین و سامعین، آپ ذرا غور کیجئے، یہ علامت قیامت ہے اور اس کا ظہور ناظرین پچھلے کئی سالوں سے ہونے لگا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ناظرین امانتوں کو ضائع کیا جانا، اس سے ایک مراد تو یہ بھی ہے کہ جب امانت کسی کو سونپی جائے گی تو وہ امانت میں خیانتوں کا مرتکب ہوگا۔ تو کیا آج ہم خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے؟ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اور بعض اوقات اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس میں اسے خرچ کر دیتا ہے، یا اس سے واپس طلب کی جائے تو ہزار بہانے تراشتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، امانتیں ضائع کیسے ہونے لگیں گی، ان کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ناظرین، آج آپ دیکھیں کوئی منصب پر ہوتا ہے کسی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس منصب کا اہل لگتا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، دونوں معاملات میں ناظرین اب یوں سمجھ لیجئے کہ چاپلوسی اس حد تک قبول کی جانے لگی ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ چاپلوسی کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے، ادھر کی بات ادھر کرنے کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اداروں میں جو سیٹس ہوتی ہیں، جو مینجمنٹس کی سیٹس ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کون کتنا پیسہ لائے گا، کون کتنا بزنس دے گا، یعنی آپ اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ نہیں دیکھتے، بس دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے گا، یہ کتنی خوشنودیاں حاصل کرے گا، اس بات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، دونوں میں آپ دیکھیں کہ معاملات ان کے سپرد کیے جاتے رہے اور کیے جا رہے ہیں کہ بظاہر لوگ بھی کہتے ہیں دیکھ کر کہ یار یہ اہل نہیں لگتا، یہ نااہل لگتا ہے۔ ناظرین و سامعین، تو قیامت کی یہ ایک علامت روز بروز ہمیں زیادہ لگتی ہے کہ زیادہ ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک، ایک علامت قیامت، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس في المساجد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد بنانا
اور اس نیت کے ساتھ اونچی شاندار بنانا کہ یہ اسلام کا نشان ہے، شعائر اللہ میں سے ایک علامت ہے، اور اس سے کفار کی نظروں میں اسلام کی عظمت و ہیبت پیدا ہوگی، یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن اس انداز میں بنانا کہ فلاں محلے میں فلاں کمیونٹی میں ایک مسجد بنی ہے، انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، بڑی خوبصورت ہے، مجھے اس سے زیادہ شاندار بنانی ہے، یہ نیت درست نہیں ہے۔ اور آج فخر کرتے ہیں نا یار وہ ہمارے محلے میں مسجد ہے نا، وہ بڑی خوبصورت مسجد ہے یار، اس جیسی کوئی مسجد نہیں ہے، تو ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت قیامت میں سے ہے۔ ایک اور علامت قیامت عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع بن لکع۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کمینے کا بیٹا کمینہ سب سے زیادہ دنیا میں خوشحال ہوگا۔ ناظرین و سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامت قیامت بھی اس وقت ظہور پذیر ہونے لگی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو عزت والے ہیں وہ بے عزت کہلاتے ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی منصب نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، وہ بظاہر معمولی آدمی ہے تو کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کا علم نہیں دیکھتا، کوئی اس کا شرف نہیں دیکھتا، کوئی اس کا تقوی نہیں دیکھتا۔ لیکن ایک وہ بندہ کہ جو دنیاوی عیش پرستی میں ہے، اس کے پاس مال حرام بھی ہے، کوئی خاندانی پس منظر بھی نہیں، ہر برا کام وہ کر رہا ہے، تو لیکن لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ہر معاملے میں ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، دینی معاملات ہوں۔ دینی معاملات میں بھی دیکھیں کہ جو اصل اہل علم ہے وہ پیچھے ہیں، اور جو بعض اوقات میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، جو اہل علم ہے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ناظرین اس کی تصویر دکھانا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ عالم دین نہیں ہو سکتا، یار یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کمینے کا بیٹا کمینہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت والا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، آج آپ دیکھیں دنیاوی معاملات ہو، ہر معاملے میں آپ دیکھیں جن کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں ان کی عزت ہے، اور جن کی عزتیں ہونی چاہیے ان کی کوئی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔